برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں وہ وہیں تشریف رکھیں۔ آئیے تلاوت کردہ آیت مقدسہ پر روشنی ڈالنے سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے تو سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا کہ کس کی بارگاہ میں درود شریف پڑھے، تو کہنے والا کہے گا میں نے زمین کو دیکھا، میں نے آسمان کو دیکھا، میں نے چاند کو دیکھا، میں نے سورج کو دیکھا، میں نے مشرق کو دیکھا، میں نے مغرب کو دیکھا، میں نے میزاب رحمت کو دیکھا، میں نے سنگ اسود کو دیکھا، اور کہنے والا یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے میں نے مدینے کو بھی دیکھا، اور کہتا ہے میں نے کعبے کو بھی دیکھا۔ تو سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ تم نے کعبے کا کعبہ دیکھا، کیا تم نے کعبے کے کعبے کو دیکھا؟ تو وہ حیرت سے کہے گا نہیں نہیں، میں نے کعبے کے کعبے کو تو نہیں دیکھا۔ حیرت سے کہے گا کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ تو بریلی کی سرزمین سے آواز آئے گی، بریلی کی سرزمین سے آواز آتی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حاضرین محفل آئیے اسی آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، نبی کے ذکر کی خوشبو سے میرا گھر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے، اگر سویا رہوں تو خواب کا منظر مہکتا ہے۔ قدم 1400 سال پہلے رکھا تھا میرے نبی نے، قدم 1400 سال پہلے رکھا تھا میرے نبی نے، مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے، مگر اب تک ہیرا کے غار کا پتھر مہکتا ہے۔ حاضرین محفل، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور کا ذکر ہر جگہ ہے۔ اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے وہ نہیں مٹا سکتا، کیونکہ حضور کا ذکر اذانوں میں ہے، حضور کا ذکر نمازوں میں ہے، حضور کا ذکر قرآن کے 30 پاروں میں ہے، حضور کا ذکر شجر و حجر کرتے ہیں، حضور کا ذکر بحر و بر کرتے ہیں، حضور کا ذکر خشک و تر کرتے ہیں، حضور کا ذکر چرند و پرند کرتے ہیں، حضور کا ذکر عاشق رسول کرتے ہیں، حضور کا ذکر انسان کرتے ہیں، حضور کا ذکر فرشتے کرتے ہیں، حضور کا ذکر ملائکہ کرتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے۔ اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے اذانوں کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے نمازوں کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے قرآن کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے شجر و حجر کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے بحر و بر کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے چرند و پرند کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے ملائکہ کو مٹانا پڑے گا،
اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے فرشتوں کو مٹانا پڑے گا، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے انسان کو مٹانا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی حضور کے ذکر کو مٹانا چاہے اسے اللہ کے ذکر کو مٹانا پڑے گا، مگر تاریخ گواہ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کا ذکر کبھی نہیں مٹ سکتا۔ جب اللہ کا ذکر نہیں مٹ سکتا تو رسول اللہ کا ذکر کیسے مٹ سکتا ہے؟ اسی لیے میرے امام احمد رضا نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر، ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، آئیے میں ایک حدیث شریف کی وضاحت کرتا چلوں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ مشکات شریف جلد ثانی، باب فی المعجزات فصل الثانی، حدیث نمبر 9، صفحہ نمبر 541، سطر نمبر 9، 10، 11، 12 اور 13 پہ موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں کیسے یقین کروں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں کیسے یقین کروں آپ کا دین سچا ہے، میں کیسے یقین کروں کہ آپ سچے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم وہ جو درخت دیکھ رہے ہو اور اگر میں وہ درخت کی ٹہنی کو بلاؤں اور وہ آ کر کے اس بات کی گواہی دے تب تم یقین کر لو گے؟ تو وہ دیہاتی کہتا ہے ہاں، اگر وہ درخت کی ٹہنی آ کر کے گواہی دے تب میں یقین کر لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس درخت کی ٹہنی کو حکم دیتے ہیں، جیسے اس درخت کی ٹہنی کو حکم دیتے ہیں وہ درخت کی ٹہنی اپنے درخت سے ٹوٹ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے اور ہم انسانوں کی طرح بولنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کا دین سچا ہے اور آپ سچے ہیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر کے وہ دیہاتی حیران ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، اور کہتا ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں اور صاحب ایمان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس درخت کی ٹہنی کو حکم دیتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، اور لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ درخت کی ٹہنی جا کر کے اپنے درخت سے اس طرح جڑ جاتی ہے مانو جیسے کبھی وہ ٹوٹی ہی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیں اس واقعے سے 3 باتیں پتہ چلی، حضور کا ذکر، حضور کا معجزہ اور حضور کا اختیار۔ پتہ کیا چلا؟ حضور کا ذکر پیڑ بھی کرتے ہیں اور حضور کا اختیار پیڑوں پر بھی ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر کے چاہے کتنی بھی کوشش کر لے مگر وہ اپنے حکم سے پیڑ کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے، اور سائنس کتنا بھی ترقی کر لے مگر اسے توڑنے کے بعد پہلی کی طرح جوڑ بھی نہیں سکتے۔ مگر یہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ وہ پیڑ کو اپنے حکم سے اپنے قدموں میں بھی بلا سکتے ہیں اور اسے توڑنے کے بعد پہلی کی طرح جوڑ بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے امام احمد رضا نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ حاضرین محفل، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند کھجوریں عطا فرماتے ہیں، اور تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیجئے۔ تب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کھجوروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کھجوروں میں برکت کی دعا فرما دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان کھجوروں کو اپنے توشے دان میں رکھ لو اور تم جب چاہو اسے نکال لینا، مگر اس توشے دان کو بالکل جھاڑ کر کے خالی نہ کر دینا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 برس تک ان کھجوروں کو کھاتے اور کھلاتے رہے، بلکہ ان میں سے کئی من خیرات بھی کر چکے، مگر یہ کھجور کبھی ختم نہ ہوئی۔ یہ ہے میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کسی کو کچھ عطا کر دے تو وہ چیز کی برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے امام احمد رضا نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سرسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سرسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حاضرین محفل، ابھی آپ واقعوں کے ذریعے سماعت فرما رہے تھے کہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ میں آپ تمامین کو بریلی کی سرزمین پہ لے کے چلتا ہوں اور ان کے علم و اعمال کے ذریعے، ان کی روشنی میں، ان کی محبت میں بتاؤں کہ میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، آج ہم اور آپ جو ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، یہ ایک باعث رحمت ہے، ہمارے لیے ایک باعث رحمت ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ صرف ہم ہی نہیں کرتے بلکہ اختیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر علماء اسلام نے کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر صوفیاء اکرام نے کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر غوث و خواجہ نے بھی کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرشتوں نے بھی کیا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ حضور کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے۔ جب بچپن سے ہی امام احمد رضا نے حضور کے ذکر کو سنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سنی، تو آپ کے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہوئی، اور آپ نے اس طرح محبت کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ سارے دنیا کے لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے جو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ بریلی کی سرزمین پہ ہے، وہ امام احمد رضا ہے۔ اسی وجہ سے آپ 14ویں صدی کے مجدد بن کر چمکے، اور کہیں آپ حضور کی محبت میں اپنے کتابوں میں یوں لکھتے ہیں، کہیں لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کہیں آپ حضور کی محبت میں یوں لکھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور کہیں آپ حضور کی محبت میں یہ لکھتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور کہیں آپ حضور کی محبت میں یوں لکھتے ہیں لمیات نظیر و کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد دوسرا جانا، اور کہیں آپ حضور کی محبت میں لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور آخری میں یہ بھی لکھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حاضرین محفل، میں اپنا بیان اس اشعار پہ ختم کرنا چاہوں گا۔ ذکر رضا سے اپنا عقیدہ سجائیے، ذکر رضا سے اپنا عقیدہ سجائیے، رخ سے ہر ایک یزیدی کے پردہ ہٹائیے، رخ سے ہر ایک یزیدی کے پردہ ہٹائیے، تبلیغ کرنے آئے کسی کے گھر نجدی، تبلیغ کرنے آئے کسی کے گھر نزدی، 10-20 جوتے مار کے رستہ دکھائیے، 10-20 جوتے مار کے رستہ دکھائیے۔ حاضرین محفل، میرے اس بیان میں جو بھی غلطی ہوئی ہو مولا تعالیٰ اسے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔
یہ بچوں کا پروگرام